अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान टुडे विद हफीज़ ख़ान के साथ। आज हम बात करेंगे एक बहुत अहम किताब के सिलसिले में जो अभी रिसेंटली आई है, और उस किताब की अहमियत पर मैं बात करता हूं, लेकिन सबसे पहले उसका हम नाम देख लें, और वो है नाटक। बहुत खूबसूरत टाइटल है। ये किताब मेरे हाथ में है। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब इसके राइटर हैं। पहले तारुफ में करा दूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का। मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब मुल्तान में रहते हैं, लेकिन वो एक हमा जहत शख्सियत है। वो राइटर हैं, ड्रामा राइटर भी हैं, कहानियाँ लिखते हैं, और उन्होंने फ़िल्म लिखी, और फिर वो अपनी तर्ज के, अपने ढब के एक बहुत ही उम्दा ब्रॉडकास्टर हैं। FM रेडियो से भी वो करते हैं, और जहाँ जहाँ कोई सिलसिला दानिश चलता है वो वहाँ उसकी आवाज़ बनते हैं, उसमें शामिल होते हैं। तो मुल्तान में रहने वालों के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो उर्दू अदब से या ड्रामा की जो हमारे यहाँ सिन्फ है उस पर दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए उनका नाम बहुत एतबार और एतमाद का नाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब का। तो उन्होंने इस किताब में जो नाटक के नाम से सामने आई है, इसमें उन्होंने 6 स्क्रिप्ट्स शामिल किए हैं, 6 मुसव्वदे शामिल किए हैं। एक मुसव्वदा उनकी एक फ़िल्म का है, और 5 उसमें स्टेज ड्रामे हैं। जो फिल्म है उसका नाम भी बड़ा कमाल का उन्होंने रखा है, फिर पुकारा रुसवा को रुसवाई ने। ये इस मौजू पर आप रुसवा जानते हैं, मिर्ज़ा हादी रुसवा की बात मैं कर रहा हूँ, कि जिनका एक शाहकार नावल है उमराव जान अदा, और उस पर कितनी मूवीज़ बनी, पाकिस्तान में बनी, इंडिया में बनी, और फिर उनके कुछ और नावल। और बेसिकली वो मैथमेटिशियन थे, वो हिसाबदान थे, और अपना वो यूनिवर्सिटी का ख़र्चा चलाने के लिए जब वो ज़ेर तालीम थे तो उन्हें ये नावल लिखना पड़े थे, और पब्लिशर्स को देकर उनसे जो पैसे मिलते थे उससे अपना वो खर्च चलाया करते थे। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के लिए बड़ा आसान था कि अगर वो उमराव जान अदा पे काम कर रहे हैं तो उसको एक और फिल्म के कॉलम में ढाल लें, लेकिन उन्होंने रुसवा पे लिखा है, रुसवा की किरदार साजी पे लिखा है, और उसे फ़िल्म बना दिया है। और उसे मैं समझता हूँ कि अगर आप इसके स्क्रिप्ट से गुज़रते हैं तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से मिर्ज़ा हादी रुसवा और उनके शाहकार नावल उमराव जान अदा की उन तहों को खंगाला है कि जो अभी तक हमारे सामने फ़िल्म के पर्दे पर या स्टेज पर नहीं आ सकी। ये एक ख़ासे की चीज़ है, और ये पढ़ने के लायक है, ख़ास तौर पर उन हमारे फ़िल्म साज़ों के लिए, हिदायतकारों के लिए, या वो जो ड्रामे की सनफ़ से या फ़िल्म की जो सनफ़ से जो शगफ़ रखते हैं हमारे क़ारीन, जो देखना चाहते हैं कि एक फ़िल्म का मुसव्वदा कॉम्पैक्ट कैसे लिखा जाता है, तो उन्हें ये जो फ़िल्म का स्क्रिप्ट है और उनकी किताब नाटक में शामिल है, इसको ज़रूर देखना चाहिए। फिर जो 5 उनके स्टेज ड्रामे हैं, वो स्टेज ड्रामे वो भी एक कमाल की चीज़ हैं, एक ख़ासे की चीज़ हैं। उसमें आप देखिए कि उन्होंने मुल्तान में रहते हुए, मुल्तान के माजी से जुड़ते हुए, मुल्तान के सकाफ़ती कल्चर से जुड़ते हुए, और फिर हमारे जो अदब की तरवीज है, और फिर जो हमारे अदब के मामलात हैं उनसे जुड़ते हुए ये ड्रामे तहरीर किए हैं। इसमें एक ड्रामा पंजाबी ज़ुबान में है, और उसका उन्वान देखिए ज़रा, हीर लभे रांझा यार, यानी हीर तलाश करती है रांझा यार को। इसमें इसके जो पेश लफ्ज़ में मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने खुद ही लिखा है कि हमारे यहाँ आम तौर पर जो हीर हुस्न की अलामत है और रांझा इश्क की अलामत है, लेकिन उन्होंने अपने इस नाटक में, इस स्टेज ड्रामे में हीर को इश्क की अलामत बताया है, और रांझे को हुस्न की, रांझे की जो माशूकियत है वो उसको उन्होंने उजागर किया है कि असल में जो आशिक है, जो आशिक सादिक है, वो तो हीर है, ये रांझा कहाँ से आ गया। तो उन्होंने इस बात को देखते हुए कि हीर वारिस शाह तो पहले कमाल की लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने उसको अपने ज़ाविये से लिखा है। फिर कलम हो
محمد مصطفیٰ صاحب کا کہ جو تمام زبانیں ہیں ملتان میں بولی جانے والی، اس میں ہریانوی بھی ہے، اس میں پنجابی بھی ہے، اردو بھی ہے، اس تمام پر وہ عبور رکھتے ہیں اور اس میں اپنا اظہار بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور ڈرامہ ہے، ایک اور اسٹیج ڈرامہ ہے خواجہ سرا۔ خواجہ سراؤں کی جو دنیا ہے وہ ایک الگ سے دنیا ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی مت مشہور ہیں، ان میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں کہ وہ کیسے جیتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتے ہیں کہیں خواجہ سرا تو اس کو وہ کیسے لے جاتے ہیں، اپنی ٹولیوں میں شامل کرتے ہیں، گاتے بجاتے ہیں، کبھی رسوائیوں کو سامنا کرتے ہیں، اور پھر جب وہ مرتے ہیں ان کو دفنایا کیسے جاتا ہے۔ یہ تمام کچھ اس کے بارے میں بہت ساری مسٹریز ہیں، اس میں بہت ساری اپنا کچھ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، کچھ زیب داستان کے لیے بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے جو اس میں سوال اٹھایا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے ارد گرد خواجہ سرا پھرتے ہیں وہ مرد کلیم کرنے والے بہت سے لوگوں سے وہ زیادہ مرد ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے کہ خواجہ سراؤں کی دنیا میں جو مرد کہلواتے ہیں کیا وہ مرد ہیں یا وہ خواجہ سرا ہی مرد ہیں کہ جن کو ہم نے دھتکارا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کچھ پیمانے مقرر کیے ہیں کہ مرد کون ہے، مردانگی کون ہے۔ ہم صرف کسی ایک کو کہ وہ خواجہ سرا ہے اس لیے اپنی دنیا سے باہر نہیں پھینک سکتے، اپنی دنیا سے باہر نہیں دھکیل سکتے کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ یہ ڈرامہ پڑھتے ہوئے یقین جانیے کہ آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، آنکھوں کے گوشے بھیگ جائیں گے۔ اس میں ایسے ایسے مکالمے اور اتنی چابک دستی سے لکھتے ہیں، اور انہیں کیا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے وہ رات کو بیٹھے ہوں اور انہیں صبح سکرپٹ مکمل کر لیا ہو۔ اس میں جتنی گہرائی ہے، جتنی ڈیپتھ ہے ان کے لکھنے میں، وہ صاف انڈیکیٹ کرتی ہے کہ وہ ایک ایک مکالمے پہ کئی کئی پیر لگاتے ہوں گے تو پھر ان کی طرف سے یہ تحریر سامنے آتی ہے۔ اسی طرح ان کا ایک ڈرامہ ہے لت۔ لت یہ بیسیکلی ہریانوی زبان میں لکھا گیا۔ ملتان میں ہریانوی زبان بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں جو ہنو کے چھجے میں بھی آ کر آباد ہوئے، اور بہت سارے، اور وہ تو اب ملتان کی جو سرائکی آبادی تھی اس میں گھل مل کے رہ گئے ہیں، اور اب ساری زبانیں ایک سی ہو گئی ہیں، ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن ہر زبان کی، ہر مادری زبان کی اپنی ایک شناخت ہے، اور اس شناخت کی قدر و منزلت ہوتی ہے، اس کی ایک حرمت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صاحب نے ہریانوی میں یہ ڈرامہ لکھ کر ٹریبیوٹ پیش کیا ہے ہمارے ہریانوی دوستوں کو، اور یہ بھی ان کا جو ایک رہن سہن ہے، ان کی ثقافت ہے، اس کو انڈیکیٹ کرتا ہوا یہ بہت ہی خوبصورت ڈرامہ ہے لت۔ اسی طرح ان کا ایک اور خوبصورت ڈرامہ ہے، اور اس ڈرامے کا نام ہے تلاش۔ تلاش میں یوں تو ان کے تمام ڈراموں میں مقصدیت ہوتی ہے، لیکن یہ جو ڈرامہ تلاش ہے ان کا اسٹیج ڈرامہ، اس میں جو مقصدیت ہے وہ نمایاں تر طور پر سامنے آتی ہے کہ ہمارے ہاں معاشرتی برائیاں کون سی ہیں، اور ان میں سے کیسے کیسے لوگ ان میں سسکتے ہوئے مرتے ہوئے جی رہے ہیں، ان کو فیس کر رہے ہیں، اور وہ جو لوگ بنتے ہیں جو ان کو معاشرے میں جو اپنا ایک نام بنائے ہوئے ہیں، جن کے ذمہ یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو ان مصائب سے، ان مشکلات میں سے نکالیں، معاشرتی برائیوں کو ختم کریں، وہ کس طرح خود بھی اس کے پیچھے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے پس منظر میں جب بھی ہم کسی کو دیکھتے ہیں، ایک بڑے نام کو دیکھتے ہیں تو ایک بڑی برائی کے پیچھے ہمیشہ ایک بڑا نام نکلتا ہے، اور وہ جو لوگ کچلے جا رہے ہوتے ہیں، جو تاریک راہوں میں مارے جا رہے ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو بدقسمتی لے کر آتے ہیں دنیا میں، اور بدقسمتی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت ان کا ایک پلے ہے، اسٹیج پلے ہے۔ اور ایک اور جو ان کا آخری پانچواں آپ کہہ لیں وہ ہے گستاخ۔ گستاخ ان کا جو پلے ہے یہ سعادت حسن منٹو پر ہے۔ منٹو پر تو بے تحاشا کام ہوا، کئی تھیسس ہوئے، کئی فلمیں لکھی، کئی اسٹیج ڈرامے ہوئے، ٹی وی ڈرامے ہوئے، لیکن منٹو کے طور پر دیکھنا یہ شاید مصطفیٰ صاحب کے ہاتھ میں تھا، ان کے نصیب میں تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے ان کی
تحریروں میں سے ان کو نہیں کھنگالا، گو کہ انہوں نے ان کے جو کئی ڈائلاگ ہیں، مکالمے ہیں، وہ بھی انہی کی زبان میں، انہی کے مکالمے کہے ہیں۔ لیکن منٹو کیا تھا، منٹو کو کس طرح ہمارے ہاں پورٹریٹ کیا گیا، اور منٹو جو تھا اس پر کس طریقے سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور منٹو کو جیتے جی کیسے مارا گیا، اور منٹو کو مارنے کے بعد بھی ابھی تک کوشش کی جاتی ہے کہ منٹو زندہ نہ ہونے پائے، لیکن منٹو پھر بھی زندہ ہو کے نکلتا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں محمد مصطفیٰ صاحب کے اس کھیل گستاخ میں موجود ہیں کہ انہوں نے ان کی جو گھریلو زندگی تھی، جو ان کی اپنی زندگی تھی، جو منٹو کی زندگی تھی، انہوں نے اس میں کیسے جھانکا، اس کو کیسے دیکھا اور اس کو کیسے بڑھتا۔ ناٹک جو ان کی کتاب ہے، ان کا مجموعہ ہے، ایک فلم اور 5 ڈراموں کا، محمد مصطفیٰ صاحب کا، یہ ملتان سے شائع ہوا ہے، استمرار پرنٹرز نے چھاپا اسے، اور انہوں نے اس کی 700 قیمت رکھی ہے۔ بہرحال یہ بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، جو میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کہ ہر وہ قاری جو ڈرامے کی صنف سے، فکشن کے اس پہلو سے، یا فکشن کی اس صنف سے، فلم سے دلچسپی رکھتا ہے، تو نہ صرف اس کے یہ مطالعے میں آنی چاہیے، بلکہ یہ ان کے بک شیلف کا حصہ بھی بننی چاہیے۔ بہت خوبصورت طریقے سے شائع کی گئی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ یہ باتیں کیسی لگیں، یہ آپ کو کیسے لگا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور آپ کی کوئی تجویز ہو، اور اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں، تاکہ ہمارے آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت، فی امان اللہ۔